ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ اناک نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ چاند اپنے حسن سے جہان کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے اناک آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان لیا، اور آواز دے کر کہا، کیا تم مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے کہا، اناک، اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو حرام کر دیا ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی، اے خیمہ والو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے غار پہ آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے۔ اللہ کی قسم، ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں۔ ادھر ادھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سے سو گئے ہوں گے تو میں یہاں سے نکلا اور مکہ کی راہ لی، اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے، جب میں ازخر کے مقام پہ پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور انہیں آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ اناک کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ان سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور یہ آیت اتری، زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے، زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے، اور مسلمان پر یہ نکاح حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔